الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو، آج ہم بات کریں گے کہ قیامت کس طرح اسٹارٹ ہوگی۔ قیامت شروع کیسے ہوگی؟ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سور پھونکنے کا ذکر ہے وہ 3 مرتبہ قرآن میں انشاءاللہ آیا ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر کریں گے اور آپ کو آیت بھی بتائیں گے۔ تو یہ سورہ زمر کی جو ہے 67 نمبر آیت سے اسٹارٹ ہے۔ 67 نمبر آیت سے اسٹارٹ ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ دیکھو، اب ہم اس کی تفسیر تھوڑی سی شروع کرتے ہیں۔ باقی آیت تو آپ پڑھ کے بھی دیکھ لینا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ سودسٹ میواتی بھاشا میں سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، جب تک کچھ بھی نشٹ بشٹ نہیں ہوگا سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دجال نکلنے کے کمپلیٹ ہونے کے بعد پھونکا جائے گا پہلا سور۔ تو اس میں جو روح جو مر چکے ہیں پوری مخلوقوں میں، یہ دھیان رہے، وہ سب زمین پہ آئیں گے۔ آسمان میں جو ہیں جو سب زمین پہ آ جائیں گے، اور زمین میں یا تحت السرائے میں یا پہاڑ میں جو ہے وہ سب مٹی پہ آ جائیں گے، یہ دھیان رہے۔ پھر ان کی ایک پرکریا ہوگی، ایک 10 منٹ کا کام نہیں ہے، 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے۔ اس میں جب تک دجال نہیں ٹوٹے گا تب تک چلتا رہے گا سسٹم، شیاطین پٹتے جائیں گے۔ دیکھو، جو ایمان والوں کی روح ہے وہ تو زمین پہ سور پھونکتے ہی اسٹارٹنگ میں ہی آ جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور جو زمین پہ کھڑے ہیں، جن کو موت نہیں آئی ہے، وہ کھڑے رہیں گے۔ ان میں سے بہت سے لوگ مرتے جائیں گے اور دجال ٹوٹتا جائے گا، جیسے اب مر رہے ہیں، فی الحال موت آ رہی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے، جن کو موت نہیں آئے گی۔ غور کرنا بات پہ۔ الا من شاء اللہ، جن کو اللہ چاہے ان کو موت نہیں آئے گی اور نہ وہ بے ہوش ہوں گے۔ اسی کے مد نظر دوسرا سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ جب پوتر پرجا کی شکتی ٹوٹتے ٹوٹتے سماپت ہو جائے گی تو جو زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جب چھٹنی کمپلیٹ ہوتی آئے گی، دجال ٹوٹتا جائے گا اور چھٹنی کمپلیٹ ہوتی جائے گی۔ جیسے ہی اچھے لوگ نہیں رہیں گے، جنت کے لائق جب لوگ نہیں رہیں گے تو جو ہے دوسرا سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ زمین سے اٹھنے شروع ہو جائیں گے، قبروں میں سے اٹھنے شروع ہو جائیں گے، یہ مان لو۔ تو اس کے بعد میں جو ہے چھٹنی یہاں تک ویسے کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، لیکن ان کو سدھارا جائے گا۔ پھر جو جانور نکلے گا دابۃ الارض، ان کے نشان لگائے گا کہ یہ جنت والے ہیں یا جہنم والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ان کو ایک ایک کوئی عمل بھی ان کا ایسا نہیں رہے گا جس کا اس کو بدلہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی رزلٹ اناؤنس ہوں گے، جن جن کو جنت ملنی ہے ان کا، وہ بھی گروہ کے گروہ میں، جیسے فرقے اور فتنے ہیں اسی حساب سے۔ جیسے مان کے چلو یہ جماعت تبلیغ کا فرقہ ہے، یہ جماعت تبلیغ کا فرقہ میں اتنا لوگ اللہ نے چھانٹا جنت کے لیے اور اتنا جہنم کے لیے۔ اصل میں یہ اللہ کی جو 100 رحمت چلیں گی نا، ان میں اگر میل کھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین پوری بھر جائے گی، یہ دھیان رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی وسیع عقل ہوگی، اس ٹائم کی مغفرت ہی مغفرت ہوں گی۔ اور یہ میری بات سنو، جب زمین سے جو اٹھنے شروع ہوں گے تو اس سے پہلے ہی چھٹنی تو لسٹ بن جائے گی، اور اس لسٹ کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس عمل کے اندر، یہ اس عمل کے اندر، اس نیکی سے اللہ نے بخشا ہے، یہ اس نیکی سے بخشا ہے۔ اور وہ جو ہے گروہ کے گروہ میں، جیسے یہ گروہ جماعت تبلیغ کا ہے، اس میں سے چھٹنی ہوئی، اتنے جنت والے اتنے جہنم والے۔ یہ گروہ جو ہے مشرکوں میں سے ہے، پوجنے والے جو ہیں۔ حالانکہ اس بات کو آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ مشرک کے لیے اور کفر کے لیے اللہ کے یہاں جو ہے مغفرت نہیں، لیکن قیامت نہیں ہوگی تب تک۔ تو قیامت سے پہلے توبہ کرنے کی چھوٹ ہے۔ تو یہ مر کے جب اٹھیں گے نا تو بھی، لیکن یہ اسی کنڈیشن میں ہوں گے، ان کو تپا اور نکھارا جائے گا
اور بھی کئی باتیں جو ہے، پانی، ہوا، مٹی، سورج، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں دے دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے یہ، اور عیسیٰ علیہ السلام موت پہ وجے پراپتی کریں گے تو کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی وہ بھی نیک اعمال سے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی جو 100 رحمت ان میں اگر کسی کی نیکی کا میل کھا گیا تو پھر بھی ان کو سدھارا جائے گا، حشر جو ہے 50,000 سال تک کا چلے گا، یہ دھیان رہے بھائی۔ پہلا سور پھونکے گا تو جو قبضہ کر رکھا ہے جن روحوں پہ، وہ ساری روح چھڑا کے لائی جائیں گی، اور جو ایمان والوں کے اندر روح ہیں وہ تو زمین پہ آئی جائیں گی، اور جو شیطانوں کے پاس ان کو، شیطانوں کو پیٹ کے کاٹ کے شیطانوں کو ان روحوں کو لایا جائے گا، سب زمین پہ آ جائیں گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ مرے ہوئے اٹھنے شروع ہو جائیں گے۔ چھٹنی ویسے یہاں تک لسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، لیکن رزلٹ اناؤنس ہوں گے اس کے بعد میں، اگر بھائی یہ اس نیکی سے، یہ کتاب کھول دی جائے گی نا ان کے، بھائی یہ تیرے اعمال تھے، یہ تیرے اعمال تھے، ان کی وجہ سے تم بخشے گئے، ان کی وجہ سے تم بخشے گئے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے نا، 100 رحمت تو بہت بڑی ہوا۔ تو بھائی اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ جب چھٹنی کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی کہ حشر پورا ہو جائے گا، تو ان کو گروہ کے گروہ میں جہنم اور جنت کو لایا جائے گا۔ تو جہنمیوں کو تو جہنم کی طرف گروہ کے گروہ میں دھکیلا جائے گا، اور جنتیوں کو جنت کی طرف گروہ میں دھکیلا جائے گا۔ وہ تھریشولڈ ہوگا، دروازہ لگ جائے گا، آگے جہنم اور جنت ہے، اس کے بیچ میں شاید پل صراط ہو، پل صراط ضرور ہے، بغیر پل صراط کے جنت میں نہیں جائیں گے، یہ دھیان رہے۔ اور جہنم کا مجھے پتہ نہیں اس میں بھی کچھ ہے کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر جو ہے تیسرا اور انتم سور ہے وہ پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب رحمان سور کو پھونکنے کے لیے کہہ دیں گے، فائنل سور، جیت کا بھی گل ہے، تو اس میں جنتی تو کیا ہی ہوں گے، چھٹنی کمپلیٹ ہو چکے ہوگے نا، ان کے لیے گروہ کے گروہ میں سلام کہا جائے گا، گروہ کے گروہ میں سلام کہا جائے گا۔ اور بھائی جو جہنمی ہیں ان کے دروازہ جو ہے، جہنم کا جو دار ہوگا وہ کہے گا کہ بھائی تمہارے پاس کیا انبیاء نہیں بھیجے تھے؟ پھر سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ انبیاء سچ کہتے تھے، جنتیوں کے میں بھی اور جہنمیوں کے میں بھی۔ تو جہنم پھر سدا مدا کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ بلکہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب جنت اور جہنم میں نفس نہیں جائے گی، نفس حساب کتاب کمپلیٹ ہونے تک ہی رہے گی۔ کلو نفسن ذائقۃ الموت، تو ہر نفس کے لیے موت ہے، نفس ٹوٹنے کے بعد میں ہی جو ہے جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ یہ جب پہلا سور پھونکنے پر تو سب زمین پائیں گے، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو اس میں سے اٹھیں گے، اور تیسرا سور جب پھونکا جائے گا تو نفس ٹوٹ جائے گی، اور پھر ان کو جنت اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جنت میں پہنچ جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوں گے، یہ دھیان رہے۔ تو سور کو 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ مان کے چلو، قرآن بتا رہی ہے بھائی۔ یہ تو سورہ زمر کی 67 نمبر آیت میں تو 2 مرتبہ ذکر ہے، اور سورہ یاسین کی جو ہے سورہ یاسین میں ذکر آیا ہے آپ کے وَنُفِخَ فِي 50 نمبر آیت میں، جی ہاں سورہ یاسین میں 50 نمبر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ تو یہ تیسری مرتبہ کا سور جب پھونکا جائے گا تو ان کو کولم کے کولم میں سلام کہا جائے گا، اور پھر نفس ٹوٹے گی، اور نفس ٹوٹنے کے بعد کلو نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ جنت میں نفس نہیں جائے گی، یہ دھیان رہے۔ اور یہاں تک تو یہ سدھر جائیں گا، 50,000 سال کو حسرے، پہلا سور سے لے کے یہ سمجھ لیجیے، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو قیامت اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن میری بات سن، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، تب تک کچھ پتہ نہیں ہوگا جب تک دوسرا سور نہیں پھونکا جائے۔ دوسرا سور جیسے ہی پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، مرے ہوئے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، مرے ہوئے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ حشر ہو چکا ہے۔ وَيَوْمَ يَكُونُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے وہ حشر کو برپا کر دو۔ اور میری بات سن، پھر جیسے جیسے جن کے اعمال تھے وہ اعمالوں کی وجہ سے ہی بخشے جائیں گے، لیکن ان کے اعمال کی رزلٹ اناؤنس ہو جائیں گے، مطلب کتاب کھول دی جائے گی، بھائی تو اس نیکی کی وجہ سے بخشو، تو اس نیکی کی وجہ سے بخشو۔ بخشنے والے کیا ہی دھنیہ ہوں گے جو ایک ایک کپ چائے پہ بھی بخشے جائیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرا بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
قیامت میں 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں نے قرآن سے بتائی ہیں یہ آیتیں، ایسا نہیں بتائی کھالی پیلے میں بھاشن مار دیا ہو۔ اور رہی بات جو قرآن میں نے لے رکھی ہے نا، ہندی میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں، اردو تو، فتح محمد کا مولانا فتح محمد خان صاحب جالندھری، اس طرح الٹی سیدھی تفسیر مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے زبردستی اپنی طرف کھینچا ہے قرآن کو، یہ غلط بات ہے۔ جیسے یہ 50 نمبر آیت ہے نا جو سورہ یاسین میں، بالکل غلط تفسیر کی ہے آپ نے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب سور پھونکا جائے گا تو جنتی تو کیا ہی ہوں گے، جنتیوں کو کولم کے کولم میں، گروہ کے گروہ میں سلام کہا جائے گا، اور جہنمیوں کے لیے جو ہے عذاب ہے، برے ہیں جہنمی۔ یہی اس میں دکھائی گئی ہے یہ ڈیٹیل، لیکن یہاں تک جیت کمپلیٹ ہو جائے گی بھائی، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور سمجھنے کی کوشش کرنا بھی مت، جب تک مت کرنا جب تک آپ اللہ کی طرف نہیں جھکو۔ الحمدللہ رب العالمین۔